صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا تھا۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت ایسے امر کو کہتے ہیں جو کسی بھی مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتی ہے، مومن۔ دوسری بات، وہ سنت کا پابند ہو، بدعتی کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح۔ ایسا شخص جو مومن ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عمل صالح اور نیک ہے، اور خصوصاً سنت کا متبع ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے۔ معجزہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے، کرامت آپ میں سے بھی کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فی لیلۃ ظلماء، سخت اندھیری رات تھی، اور دونوں صحابہ کے پاس ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں۔ فلما خرج من عندی، صحیح بخاری کی 3805 حدیث کا نمبر ہے۔ جب اللہ کے رسول سے کلام سن کے آپ کی تعلیمات لے کے دونوں نکلے، اب اندھیرے میں کدھر جائیں، کچھ چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس وقت تو یہ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ جو ہی وہاں سے نکلے، دونوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی، وہ ٹارچ بن گئی، روشنی ان میں پیدا ہو گئی۔ دونوں صحابی اکٹھے جا رہے تھے۔ فَكَانَ يَمْشِيَانِ بِضَوْئِهِمَا، ان چھڑیوں کی روشنی میں وہ دونوں جا رہے تھے۔ فَلَمَّا تَفَرَّقَا، ایک ایسا موڑ آیا جہاں انہوں نے اپنے گھر جانا تھا، انہوں نے اپنے گھر جانا تھا، دونوں صحابی ہیں۔ کیا ہوا؟ اضاءت عصا هذا وعصا هذا، جب وہ اپنے گھر میں جانے لگے تو ایک ٹارچ ان کے ساتھ بن گئی اور ایک ٹارچ ان کے ساتھ، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ یہ ان صحابہ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے، اتباع سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے یہ کرامت ظاہر کر دی۔ یہاں رک کے ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے میں بڑی دفعہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے۔ جو سنت کا پابند نہیں ہے اس کو اللہ کے رسول خواب میں نہیں آ سکتے، کبھی بدعتی کو اللہ کے رسول نظر نہیں آئیں گے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ جس نے اوصاف نہیں پڑھے، سیرت نہیں پڑھی کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، اس کو کیا پہچان کے خواب میں کیا نظر آیا؟ بے نماز، بدعتی، کبھی بھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے ہاتھ پہ کبھی کرامت ظاہر ہو سکتی۔ تیسری بات، ولایت۔ ولایت جو ہے، جو اللہ ذوالجلال کے فرامین کا سختی سے پابندی کرنے والا ہے، تقوی سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولایت ملتی ہے۔ اور قرآن مجید نے ولی کے بارے میں ایک بات کہی ہے جو سمجھنی چاہیے۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
اللہ کے ولیوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ان کو خوف کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، جو سب سے زیادہ خوف دنیا کو ہوتا ہے، نہ ان کو خوف کہ موت آئے گی، آنی ہے جب آنی ہے، جتنی مرضی احتیاط کر لیں موت کبھی لیٹ نہیں ہوتی، جتنی مرضی بے احتیاطی کر لیں موت کبھی پہلے نہیں آتی۔ فرق صرف اتنا ہے، احتیاط کرنے سے اجر ملے گا، سنت پہ پابندی کرنے سے اللہ کی قربت ملے گی، بے احتیاطی کرنے سے آپ جرم کریں گے کہ اسلام نے جو احتیاطیں سکھائی ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سارے بچے بھاگ گئے اور وہ کھڑے رہے۔ کہتے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہتے راستہ کھلا ہے، آپ گزر جائیں، میں کچھ چور ہوں میں بھاگوں؟ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کسر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے بہادر اور پیدا فرمائے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا جہاں 10 سالہ بچے کو دیکھا۔ کتنے سال کے بچے کو؟ اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے۔ فلما انصرف، جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھنا چاہا انت ومن انت، کون ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے انا طفل یتیم، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ مجھے فوراً ترس آیا، میں نے کہا اگر آپ پسند کرو تو میں آپ کا کفیل بن جاؤں، آپ کی کفالت کروں؟ قال نعم ولكن ب5 شروط، میری 5 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا 10 سالہ بچہ اور 5 شرطیں، ایسا کیسا ہوا؟ فقلت له وما هي، میں نے کہا وہ کون سی 5 شرطیں ہیں؟ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ بچہ کہتا ہے بتاؤ۔ ستطعمنی اذا جعت، اگر مجھے بھوک لگی تو کھانا کھلاؤ گے؟ کفالت میری لینی ہے نا آپ نے۔ قلت له نعم حتى تشبع، ایسے کھانے کھلاؤں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ قال حسنا، ٹھیک ہے، ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط ستسقینی اذا عطشت، اگر مجھے پیاس لگی تو پانی پلاؤ گے؟ قلت له نعم حتى ترتوی، جی ہاں پانی پلاؤں گا اور تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی۔ قال حسنا، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط پیش کرتا ہے ستکسینی اذا عریت، مجھے لباس کی ضرورت ہوئی تو لباس دو گے؟ قلت له نعم، جی ہاں خوبصورت لباس دوں گا۔ قال حسنا، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط ستشفینی اذا مرضت، اگر میں بیمار ہوا تو شفا دو گے؟ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، اما العلاج فاقدمه لك واما الشفاء فبيد الله، میں تو دوائی اور علاج تیرا کرواؤں گا، وہ دوں گا، شفا تو اللہ دے گا۔ بچہ خاموش رہا۔ 5ویں شرط پیش کرتا ہے ستحیینی اذا انا مت، اگر میں فوت ہو گیا تو دوبارہ زندہ کرو گے؟ میں نے کہا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اما الحیات والممات فبید اللہ، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ فضحک، بچہ مسکرایا، کہتا ہے جاؤ پھر اپنے کام سے کام رکھو، میرا جو کفیل ہے مجھے وہی کافی ہے۔ کون؟ الذی خلقنی ثم یہدین، جس نے مجھے پیدا کی اور مجھے ہدایت دی۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ جو مجھے زندہ بھی کرے گا، جس نے مجھے موت دینی ہے اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ میں نے اس وقت کہا توکل علی اللہ فکفا، اس بچے کا توکل دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے اس کو صغر سینے میں کس طرح ولایت کا درجہ دیا. اس نے توکل کیا تو اللہ اسے کافی ہو گیا, اس پہ کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ میں یتیم ہوں. ولایت ولی پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن ولی کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا, وہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ میں شریعت میں جو ولی کی تعریف ہے وہ بیان کر رہا ہوں. آج کہتے ہیں جو جتنا بے لباس ہوتا ہے اتنا بڑا ولی ہوتا ہے, یہ اسلام پہ بہت بڑا عیب اور طعنہ ہے. ولایت ایسی نہیں ہوتی. قرآن نے یہ تو نہیں کہا الذین آمنوا وکانوا یتجردون, جو بے لباس رہتے ہیں وہ ولی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت تو یہ کہتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کان رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء, اتنی حیا مومن میں ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج مسلمانوں کو اللہ عز و جلال نے کتنا بڑا انعام دیا ہے شریعت کی صورت میں, لیکن پھر بھی انہیں غیروں کی چیزیں پسند ہوتی ہیں. آج نوجوان بچوں کو بھی دیکھیے, نوجوانوں کو بھی دیکھیے, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی مختصر لباس پہن لے پھر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانوں کو دیکھا, پوچھا ماذا یصنع ہؤلاء, یہ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا یہ فلاں پہلوان ہے. تو آپ نے کیا حکم دیا؟ لا تنظر الى فخذ حی ولا میت, کسی زندہ مرد کی ران کو نہ دیکھو نہ مردہ مرد کی ران کو, دونوں ہی پردہ ہے. اور آج اس کی پرواہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں اس سے بڑے پہلوان کی بات نہ بتاؤں. کہا بتائیے. آپ نے فرمایا جس کو غصہ آئے اس پہ کنٹرول کر لے, وہ اس پہلوان سے بڑا پہلوان ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب, پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا دے, پہلوان تو وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کر لے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کچھ لوگ ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے. قالوا ماذا يصنع هؤلاء, یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا يرفعون حجرا يريدون الشدة, یہ پتھر اٹھاتے ہیں اور اپنے طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں. فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے, میں اس سے بڑا طاقتور نہ بتاؤں. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا جس کا غصہ آئے وہ اپنے شیطان پہ بھی کنٹرول کرے, دوسرے کے شیطان پہ بھی کنٹرول کرے. جو غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ ویٹ لفٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین بتاتا ہے ولایت یہ ایک بہت خوبصورت درجہ ہے. یہ کسی بھی متقی صحیح عقیدے والے سنت کا متبع اس انسان کو نصیب ہوتی ہے ولایت. کبھی بھی وہ شخص جو حیا باختہ ہوتا ہے ولی نہیں ہو سکتا. چوتھی بات الارہاص. الارہاص عربی زبان کا لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ارہاصات تھیں. ارہاصات سے مراد کسی بھی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کچھ عجیب سی چیزیں سامنے آتی ہیں جو قوم نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ابھی رضاعت ان کی ہو رہی تھی, 2 فرشتے آئے. آپ نے کل بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا, دل کو نکالا, اور دنیا کے لیے بڑی عجیب بات تھی. ایسے کیسے ہو گیا؟ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ دھاگے کی سلائی جو تھی, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے حج کیا تو مجھے سلائی میں دیکھ رہا تھا جو فرشتوں نے چاک کر کے دل نکال کے دھو کے ڈال. ارہاصات نبوت سے پہلے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو نشانیاں ہوتی ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے.
اللہ کے رسول شام کی طرف جا رہے تھے چچا کے ساتھ، ایک جگہ پہ جا کے رکے، راہب دوڑتا ہوا آیا اور سیدھا اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور کہتا ہے یہ نبی ہوگا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا تم گھاٹی سے اتر رہے تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو جھک کے سلام نہیں کر رہا تھا، اور یہ صرف نبی کے ساتھ ہوتا۔ لے جاؤ انہیں واپس، نہ جانا شام، وہاں یہودی بھی ہیں، رومی بھی ہیں، کہیں ان کو قتل نہ کر دے۔ ابھی چھوٹے بچے تھے تو ان کو واپس بھجوا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکہ واپس بھجوا دیا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے المعونہ، جس کو آج ہم سمجھنے سے ویسے ہی قاصر ہیں۔ اللہ عز و جلال کا جو پیارا بن جاتا ہے اسے معونت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ اللہ کی معیت جس کو مل جاتی ہے، معیت کے دو معنی ہیں، المعیہ العامہ، المعیہ الخاصہ۔ اللہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ اللہ کی قدرت اور علم موجود ہے۔ یہ جو ہم لفظ بول جاتے ہیں نا، میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہتا ہوں، یہ کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ ایک ہے معیت خاصہ، معیت عامہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ معیت خاصہ سے مراد النصر والتأیید۔ اللہ ذو الجلال معیت خاصہ اس سے دیتے ہیں، اس کی ہر قدم قدم پہ مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی سرپرستی میں بندہ چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پھر برائی کی طرف نہیں، خیر کی طرف ہی چلتے ہیں، اس کے قدم اٹھتے ہیں تو خیر کی طرف ہی اٹھتے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے تو اچھا ہی بولتی ہے، اس کے کان سنتے ہیں تو اچھا ہی سنتے ہیں۔ وہ کس کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے؟ اللہ کی سرپرستی۔ یہ معونت اللہ عز و جلال ان کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے قصہ سنا، قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کو کمرے میں بند کیا اور چلے گئے، اکیلی، یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو کھانا بھی دینا ہے۔ وقت گزر گیا، یاد آیا، آ کے دروازہ کھولا تو بے موسم پھل مریم کھا رہی تھیں۔ یہ کس نے دیے؟ یہ ہے معونت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معونت جو ہے، مدد، ایسی چیز کا ظہور ہونا جس کے انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ اپنے مقربین کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں رک کے ایک سبق میں لینا بھی چاہتا ہوں، دینا بھی چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ بے موسمہ پھل یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن پوچھا ضرور ہے، انا لکی ھذا، بیٹا کہاں سے آیا یہ؟ آج میں اور آپ اپنی اولاد کے ہاتھ میں کوئی موبائل دیکھیں، ہم پوچھتے نہیں کہاں سے آیا ہے، کس نے گفٹ کیا آپ کو، کہاں سے آیا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اولاد کی تربیت کا یہ حصہ ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھو۔ میری بیٹی
میرے بیٹے کے پاس کوئی چیز ہے کہاں سے آئی؟ میں نے تو خرید کر نہیں دی۔ یہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 3045، جب ان کو بند کر دیا گیا اور ان کو سولی پہ لٹکانے والے تھے، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب سولی پہ لٹکانے والوں کی عورت نے دیکھا کہ میں دیکھوں کون ہے یہ اسیر، یہ غلام جس کو سولی پہ لٹکانا ہے، دیکھا تو وہ انگور کھا رہے تھے۔ جیل، انگور، اندھیرا، یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ کہاں سے آ گئے انگور؟ یہ معونت تھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، اور اللہ اپنے پیاروں کی مدد ایسے ہی کرتا ہے۔ آج امت ویسے ہی بیچاری محروم ہوگی یہ باتیں سمجھنے سے، اس پہ اللہ پہ یقین جس کا ہوتا ہے اللہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب جہاد پہ نکلے تو روزانہ ایک کھجور لیتے، صبح ایک شام کو، اسی کو چوستے اور گزارا کرتے۔ روزانہ کتنی کھجوریں کھاتے؟ آپ کھا کے گزارا کر سکتے ہیں؟ حتی نفدت ازودتهم، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب واپس پہنچنے میں بھی بڑے دن چاہیے۔ سمندر کے کنارے پہ چل رہے تھے، سمندر کی ایک موج نے عنبر مچھلی اٹھا کے پھینکی باہر، صحابہ نے پکڑ لی، 300 صحابہ، 1800 صحابہ جنہوں نے 3 دن تک اس کو کھایا، ختم نہیں ہوئی۔ کتنے دن کھایا؟ اور اس کا ایک کانٹا نکال کے انہوں نے گاڑ دیا، اور اونٹ پہ بیٹھ کے بندہ نیچے سے گزرا، پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی؟ یہ مدد کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو شہید کیا گیا، اور ایک اور صحابی تھے دھوکے سے اور اس کی لاش کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کا جسد خاکی زمین سے اٹھ گیا۔ اس وقت تک ہوا میں رہا، فرشتے ان کی حفاظت پہ تھے جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے۔ حفاظت کس نے کی؟ یہ معونت ہے، اور اللہ اس کی معونت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال جب دیکھتے ہیں اس کا کوئی اور نہیں ہے، اس کی ساری خواہشات کا رخ صرف میری طرف ہے، پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ استدراج کا شکار ہوتے ہیں۔ چھٹا کلمہ ہے استدراج۔ بعض لوگ بے نماز ہوتے ہیں اور ان کو پھر بھی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے تو نعمتیں دے رہا ہے نا۔ یہ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیزیں جو شخص دعویٰ کر بیٹھے کہ میں رب ہوں، یہ دعویٰ سچا ہوگا؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر ڈھیل دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو پھر دنیا کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے ڈھیل دی۔ کیسا اللہ نے معجزہ دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم دریا میں، چلتے دریا میں لاٹھی مارو، کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بن گئے۔ پانی رکا کیسے؟ پانی دریا کا چلتا چلتا رک سکتا ہے؟ یہ بہاؤ، یہ فلو رک سکتا ہے؟ کس نے روکا؟ اللہ تعالیٰ۔ فرعون نے کہا کہ اگر یہ گزر سکتے ہیں کمزور لوگ تو میں کیوں نہیں گزر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پانی جاری ہو جاؤ۔ جب موت آنے لگی تو اس وقت پھر کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المرسلین، میں اس پر ایمان لایا
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے دریا میں ڈبکی لگائی اور مٹی نکال کے اس کے منہ میں ڈال دی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب تمہیں یاد آیا؟ ساری زندگی رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہتے رہے ہو، اب میں تجھے عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا، اس نے لاش اٹھا کے باہر پھینکی، لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ تھا رب جس کو لوگ رب کہتے تھے، پڑا ہوا ہے اٹھا لو اسے۔ اور آج تک دیکھیں اس کے قصے باقی ہیں۔ اللہ نے عبرت بنائی۔ استدراج جو ہوتا ہے، کوئی رب بننے کا دعویٰ کر دے، اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ دجال بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی۔ اور میں تو سوچتا ہوں دور کیسا آ گیا ہے، آج تو تھوڑا سا کوئی تماشا ہی آج لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو دجال کو تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی زبان سے کہ دجال اگر کہے گا کسی درخت کو کہ تم پھل پھینکو تو اللہ کے حکم سے وہ پھل گرے گا، لوگ مانیں گے اچھا واقعی رب ہے۔ لیکن مدینے میں جب پہنچے گا، ایک شخص کو ذبح کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس پہ چھری چلانے لگے گا، استدراج کی مہلت ختم ہو جائے گی، دوڑ پڑے گا وہاں سے، اور دوڑتا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور وہ نمک کی طرح پگھلتا ہوا باب لد پہ جا کے، اسرائیل میں جا کے اس کو مار دیا جائے گا، تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہر درخت بھی بولے گا یا مسلم تعال وراء الیہودی، مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، الا الغرقد، غرقد درخت نہیں بولے گا۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ انٹرنیٹ پہ آج بھی 70 جھنڈے بنے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے ٹوائز بنے ہیں کہ جس کی ایک آنکھ ہے؟ یہ دجال کی نقالی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اسرائیل میں غرقد درخت کیوں زیادہ لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ غرقد درخت حدیث میں آیا کہ یہ نہیں بولے گا جس کے پیچھے اگر کوئی یہودی ہوگا، وگرنہ ہر درخت، ہر پتھر بول کے مسلمان کو کہے گا آؤ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مارو۔ سب یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کر دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، جن کی صداقت پہ ہمیں اگر کوئی 100% بھی کہے تو ہمیں 100% بھی یقین ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، اہانہ۔ بعض دفعہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ بھی ایسے امور پیش کروا دیتے ہیں جو عام حالت میں ظاہر نہیں ہوتے۔ مسیلمہ کذاب تھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے اس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ مسیلمہ سے کسی نے کہا کہ ادھر تو وحی نازل ہوتی ہے، آپ پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہتے جی ہاں، مجھ پہ بھی وحی آتی ہے۔ کیسے آپ پہ وحی آتی ہے؟ وہ قرآن تو کہتا ہے نا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی تمہیں کیا علم کہ وہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ اس نے اپنے پاس ایک صورت بنائی، کہتا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل، ہاتھی، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی دم تو بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے۔ جو اس کے امتی بنے بیٹھے تو کہتے ہیں بے وقوف انسان، ہاتھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، روزانہ سواری کرتے ہیں۔ شرمندہ ہو گیا،
کہ یہ تو بات نہیں بنی. دودھ اس کے سامنے آیا, کہتا ہے ابھی میرے پاس کچھ آیات آئی ہیں. کہتے ہیں کون سی آیتیں آئی ہیں؟ کہتے ہیں ان الشاة السوداء واللبن الابيض ان هذا لعجب محض ما لكم لا تجيبون. بکری تو سیاہ ہے, دودھ سفید دیتی ہے, بڑی عجیب بات ہے, اب بھی تو مجھ پہ ایمان نہیں لاتے. تو امتی کہنے لگے ارے بے وقوف, اگر بکری سیاہ ہے تو دودھ بھی سیاہ دے. شرمندہ ہوا. ایک دن گھر سے آیا, لیٹ آیا, کہتا آج مجھ پہ پھر سورت نازل ہوئی ہے. اور اس نے کہیں یہ سورت سنی تھی اللہ کے رسول کی, اوپر نازل ہونے والی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ گھوڑوں کے بارے میں ہے جو جہاد کے میدان میں ٹاپ مارتے ہیں, چنگاریاں نکالتے ہیں. تو گھر سے آیا تھا, نہ جانے اس دن معاملہ کیا تھا. آ کے کہتا ہے والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والطابخات طبخا. قسم ہے آٹا گوندنے والی کی آٹا گوندنے کی, اور قسم ہے آٹا پیسنے والی کی آٹا پیسنے کی. انہوں نے کہا خیر ہے آج بیوی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کون سی وہی ہے جو اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہو؟ کہتا ہے اچھا. مدت کے بعد کہتے ہیں آج پھر مجھ پہ سورت نازل ہوئی ہے. اچھا وہ کون سی سورت ہے؟ رستے میں آ رہا تھا تو اس کو مینڈک نظر آیا. مینڈک دیکھا ہوا آپ؟ حدیث میں آتا ہے لا تقتلوا الضفادع, مینڈک کو قتل نہ کیا کرو, اس کو قتل کرنے سے منع کیا. اب وہ جو اس نے آیت سنائی وہ کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کو آیت وہی لوگ کہتے تھے, کہتے یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین للماء تکدرین نصفق فی الماء ونصفق فی الطین. اے مینڈکی کی بیٹی مینڈکی. قوم کہنے لگی اس کا علاج کرواؤ. یہ کہتا ہے میں نبی بن گیا ہوں. آدھی تم پانی میں ہو آدھی تم اوپر ہو, پانی کو گدلا نہ کرو. یہ قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میدان جہاد میں تھے تو ان کو تیر لگا آنکھ میں, اور آنکھ تیر نکالا تو آنکھ بھی باہر آ گئی. صحابی نے ہاتھ رکھا, دوڑتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پیچھے کرو, بسم اللہ. آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا, آنکھ پہ رکھا, بسم اللہ پڑھ کے برابر کر دی. صحابی کہتے ہیں آج تک میں پہچان نہیں سکا میری آنکھ یہ نکلی تھی کہ یہ نکلی تھی. یہ اطلاع مسلمہ کو پہنچی. ایک شخص ایک آنکھ سے نبینا تھا, اس نے کہا تم بھی نبی ہو, میری اس آنکھ کا کو حل کرو. اس نے جب اپنا ہاتھ پھیرا تو دونوں نبی نہیں ہو گئے. اہانہ, ذلت, رسوائی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اس کنویں کا پانی جو ہے بہت کڑوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بسم اللہ پڑھا اور اس میں ڈال دیا, پورے کا پورا کنواں میٹھا ہو گیا. مسلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے, آپ بھی نبی ہیں, ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے اور ہمارے بھی کنویں سوکھ گئے ہیں, کچھ کرو تم بھی. نتیجتاً اس نے پانی لیا اور اسی طرح اپنے چہرے پہ لگا کے ڈال دیا. جس جس چشمے اور کنویں میں ڈالا دوبارہ اسے پانی نہیں نکلا, جو تھا وہ بھی سوکھ گیا. الاہانہ, یہ ذلت اور رسوائی, اہانت, یہ جو نبوت کے مدعی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے جو جھوٹے ہوں گے. جیسے غلام احمد قادیانی, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. اور آپ کل پڑھ چکے ہیں اللہ کے رسول کا ایک نام العاقب. کیا نام تھا؟ العاقب الذي ليس بعده نبی, جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخری پیغمبر ہیں.
ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو معجزات تھے، نشانیاں تھی، جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ سنا ہے آپ بھی نبی ہو، آپ نے کبھی پڑھا ہے قادیانی کے بارے میں؟ غلام احمد قادیانی سے جب کسی نے پوچھا آپ کی نبوت کی نشانیاں کیا ہیں، اس نے 2 نشانیاں بیان کی۔ بچپن سے ہی میرے سر میں درد نہیں جاتی، یہ پہلی نبوت کی نشانی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری نشانی جو کم از کم ایک مہذب آدمی بیان کرنے سے قاصر ہے کہ میں بچپن سے ہی چارپائی پہ ہی یورین پاس کرتا ہوں، یہ میری نشانی ہے۔ اتنی احمقانہ گفتگو، اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنیے، معجزہ کہتے کس کو ہیں، نشانیاں ہوتی کیسے ہیں، یہ سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سچا نبی کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کل آپ نے سنا کہ فرشتوں نے ایک ترازو قائم کیا، 1000 لوگوں کو آپ کے مقابلے میں وزن کرنا چاہا، لیکن بھاری کون نکلا؟ اللہ کے رسول۔ کہا اگر پوری امت کو بھی ایک پلڑے میں ڈال دیں گے تو اللہ کے رسول بھاری نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دنیا کے سامنے معجزات بیان کیے۔ آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی، بیت المقدس میں گئے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، واپس آئے۔ لوگوں نے کہا لو کہتے ہیں میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ کو پتہ ہے صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائی گئی جو ایک گھوڑی نما تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے فاستحیت منہ، تو وہ حیا کرتی تھوڑی سی سائڈ پہ ہوگی، اور اس پہ بیٹھا کے اللہ عز و جلال نے ان کو معراج کی سیر کروائی۔ وہ کتنا سفر کرتی تھی۔ جب واپس آئے ابو جہل کو ایک موقع مل گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہتے میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے پوچھو۔ کہتے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات پہاڑوں پہ چڑھتے، وادیوں میں اترتے، شام پہنچا، بیت المقدس میں نماز پڑھی اور سحری سے پہلے واپس آ گیا، عشاء کے بعد جا کے، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسکرایا کہ بات بن گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا کس نے کہا ہے۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں عشاء کے بعد سے اڑان بھری اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور ساتویں آسمان کی سیر کروائی، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو تمہارا دوست محمد کہتا ہے، کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے صداقت۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے سیدنا ابوبکر صدیق نے، پیمانے نہیں دیکھے، پیرامیٹرز نہیں دیکھے، محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہ رکا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اچھا اگر تم سچے ہو کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھ کے آؤ تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی رات کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ مجھے جا کے کوئی پوچھے گا تو میں دروازے گن کے آؤں۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو کس طرح ان کی صداقت کو ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ہے 3673، اور فرماتے ہیں فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد بیت المقدس میرے سامنے لے آئے اللہ عز و جلال، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، اور مجھے پوچھتے گئے اور میں دیکھ دیکھ کے بتاتا گیا کہ یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔
بلکہ شام سے قافلہ آ رہا تھا، آپ نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، یہ لے لوگ اتنے اس میں موجود ہیں، اور یہ اونٹ سب سے آگے تھا۔ تب جا کے ان کو یقین آیا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تو یہ تھا، عصر کا وقت ہے، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے تو لاؤ، تھوڑا سا پانی ملا، آپ کے پاس پیالہ لایا گیا، بقدح رحراح، کھلا پیالہ، آپ نے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے مبارک پہ لگایا، اور وہی پانی آپ نے اس پیالے میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3572، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا، اور صحابی کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان میں اللہ نے چشمے جاری کر دیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، زُهَاءَ 300، 300 کے قریب صحابہ تھے، سب نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھنا ہے تو اس کا یہ بھی ایک رنگ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو آج بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سب صحابہ اس دن بھوکے تھے، یہ خندق کی بات ہے۔ تو آپ کے کان میں آ کے صحابی نے کہا کہ آپ کھانا میرے پاس کھا لیجیے۔ آپ نے کہا اچھا، 1000 لوگ تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے آواز دی ایھا الناس ان جابرا قد صنع لكم سعرا فهيا هلا، تمہارے بھائی جابر نے دعوت کی ہے، آجو سارے۔ اللہ کی رسول اکیلے کے لیے کھانا تھا، کتنے لوگوں کو بلا لیا؟ گھر جا کے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ کہا ایک شخص کا ہے۔ آپ گھر پہنچے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو نادی الخبازہ، کوئی روٹیاں پکانے والی اور بھی لے آئے۔ اللہ کے رسول اتنا تو آٹا ہے، میں خود بھی پکا سکتی ہوں۔ کہا نادی الخبازہ، بلاؤ ایک پکانے والی کو۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بلا لیا۔ کہا آٹے پہ کپڑا ڈال دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیا، پکانا شروع کرو۔ سب صحابہ نے کھانا کھا لیا، لیکن آٹا ختم نہیں ہوا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے فاستطعمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا طلب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعطته شطر وسق شعیر، آپ نے آدھا وسق، آدھا ٹوپا اس کو دے دیا۔ وہ گھر لے گیا، اس کو سنبھالا، روزانہ نکالتا اور خود بھی کھانا کھاتا، بیوی بھی کھاتی، وضیفہما، دونوں کے مہمان بھی بھگتتے۔ مدت ہوگی، آٹا ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں وزن نہ کر کے دیکھوں کتنا ہے، اس کو وزن کر لیا۔ 5905 صحیح مسلم کی روایت ہے، جب وزن کیا تو دوبارہ جب پکایا تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آٹا تو ختم ہو گیا۔ فرمایا کہیں اس کا وزن تو نہیں کیا؟ کہا ایسا ہی کیا۔ کہ لو لم تکلہ لقام لکم، اگر تم رب پہ یقین کرتے، اس کو وزن نہ کرتے، اللہ دے رہا تھا تم کھاتے رہتے، ساری زندگی یہ ختم نہ ہوتا۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑا شوق تھا۔ 5904 صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک چھوٹی سی کپیا میں مکھن بطور گفٹ اللہ کے رسول کو بھیجا کرتی۔ کیا بھیجا کرتی؟ مکھن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکھن لیا اور آپ نے دعا دی، اپنے ہاتھ مبارک اس برتن کو لگے اور ساتھ دعا دے کے واپس کر دیا برتن۔ وہ برتن جب اپنے گھر میں رکھتی، جب روزانہ جا کے اس برتن کو دیکھتی تو وہ گھی سے بھرا ہوتا، وہ گھی سے بھرا ہوتا۔ گھر میں سالن نہ ہوتا،
وہ جاتی اس کپیا کی طرف اور گھر والوں کے لیے وہی سالن بن جاتا. اور حدیث کے الفاظ ہیں فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَجِدُ فِيهِ السَّمَنَ. کھانے کو کچھ نہ ہوتا اس کپیا کی طرف جاتی تو بھری ہوتی تھی. فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا بَنُوهَا يَسْأَلُونَ الْأُدُمْ فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ. ایک دن کہتی ہے میں اچھی طرح اس کو نچوڑ نہ لوں, کوئی نہیں آ ہی جائے گا نا. جب اس کو نچوڑا ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کپیا کو نچوڑ لیا اور گھی ختم ہو گیا. فرمایا لو ترکتیها ما زال قائما, اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ کبھی بھی زندگی میں ختم نہ ہوتا. معجزہ اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عتیق, صحیح بخاری کی روایت ہے 4039, یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا. ابو رافع یہودی جو ہر وقت اللہ کے رسول کے خلاف بولتا, شعر پڑھنے کے لوگوں کو پیسہ دیتا, اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کا علاج کرے گا؟ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نظر کمزور تھی کہا یہ میں کام کروں. ساتھی گئے, اس کا قلعہ تھا, شام کے وقت کوئی جانور رہ گیا, اس کو ڈھونڈنے نکلے اور رات کو قلعہ بند ہو جاتا, صبح کو کھلتا تھا. اندھیرا تھا, یہ ساتھی اندر داخل ہو گئے. دیکھا کہ یہ دروازے کی چابی کہاں رکھتے ہیں؟ مربد میں جہاں گدے باندھتے تھے. دیکھ لیا. جو عشاء کا وقت ہوا چابی نکالی, دروازہ کھول لیا. جب سارے سو گئے اس کو قتل کر دیا. نظر کمزور تھی, بھاگے, گرے, پنڈلی ٹوٹ گئی. انسان اس وقت تو تھوڑا سا حرکت کر سکتا ہے, جلدی سے گدے پہ بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس آئے. صحابہ جو باقی تھے پوچھتے ہیں ہاں کیا بنا, چلیں پھر؟ کہتے ہیں جانا کہاں ہے, میں قتل کر کے آ گیا ہوں. کہا آؤ پھر نیچے. کہا ٹانگ ٹوٹ چکی ہے, حرکت نہیں کر سکتا. ان کو اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک, میرے صحابی ٹانگ لمبی کرو. کہا ٹانگ لمبی نہیں کر سکتا, سکت نہیں ہے, ٹوٹ چکی ہے. کہا اچھا بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی ٹانگ پہ لگایا اور وہ اچھل کے کھڑے ہو گئے. صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں پھر پہچان نہیں سکا میری ٹانگ دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی. معجزہ اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 3996, جب ان کے والد فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, تو ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا. قرض لینے والے تنگ کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور آ کے کہتے اللہ کے رسول قرض دار بہت تنگ کرتے ہیں, میں کیا کروں, آپ تشریف لائیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چکر لگایا. آپ نے صرف چکر لگایا, کھجوروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا, کتنے وسق کتنے من کھجوریں قرض دینا تھا. آپ اس ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا بلاؤ جس جس نے قرض لینا ہے. تول تول کے دیے جا رہے تھے. سب لوگوں کا قرض ادا ہو گیا اور ڈھیر میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئی. معجزہ اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن معاذ فرماتے ہیں کہاں 1,44,000 صحابہ منا میں ہیں. سنن ابی داود کی روایت ہے 1959. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے کلام کر رہے تھے, ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. صحابہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں,
کوئی پہاڑی کے وادی میں ہے، کوئی کہاں ہے جہاں جہاں جگہ ملے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کلام کرنا شروع کی، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ۔ آپ کتنے دور سے ہم تھے، آپ کی ایک ایک گفتگو، ایک ایک کلام اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں تھے ہمیں پوری صحیح سنائی۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ تو بہت لمبا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کو اسی نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔